نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نور والی کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل فرمایا. اور یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک لوگوں کی ہدایت کے لیے مینارہ نور ہے. اب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، جنت میں جانا ہے، جہنم سے بچنا ہے، دنیا و آخرت کی سعادت کو پانا ہے، تو ہمارے لیے واحد راہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی شریعت پر، قرآن و سنت پر عمل کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے محبت رکھنے، قرآن پاک پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پیارے پیارے بچوں، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا اس انداز میں ہوگا کہ کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں. انشاءاللہ یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی سورت کی چند آیات تلاوت کر کے سنائیں گے. ہم توجہ سے سنیں گے. قرآن پاک جس طرح پڑھنا ثواب کا کام، اسی طرح سننا بھی ثواب کا کام ہے، تو توجہ سے سنیں گے. اور اس کے بعد ہم علم تجوید سے متعلق کسی قاعدے کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. یعنی جو آیتیں انہوں نے پڑھی ہوں گی انہی سے ریلیٹڈ ہم کوئی قاعدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. علم تجوید یعنی کہ وہ اصول، وہ قواعد جن کے ذریعے ہم قرآن مجید کے الفاظ کی درست ادائیگی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا اور اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس، کیونکہ اس میں لرننگ ہوگی. کچھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچے بھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ چھوٹی سی ہماری کلاس ہے، تو اس کا نام ہی ہم نے یہ رکھا ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے ہمارے سیگمنٹ کا؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی، تجوید کلاس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں کہ آج کڈز مدنی چینل کے کون سے قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. سب سے پہلے قاری صاحب اپنا نام بتائیں، آپ کون ہیں؟ معین الطاری. ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ توبہ کی چند آیات کی تلاوت سناؤں گا. اچھا، ماشاءاللہ. سورہ توبہ ویسے تو یہ بڑی طویل سورت ہے، اس کی بہت ساری آیتیں ہیں، تو چند آیتوں کی تلاوت ہمارے قاری صاحب کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم.
माशाअल्लाह कारी साहब ने कुरान मजीद की तिलावत करने की सआदत पाई। जिस आयत मुबारक की तिलावत इन्होंने की है वो स्क्रीन पर हमें नज़र आ रही है। 2 आयतें हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 128 और आयत नंबर 129, 129। बच्चों यहाँ पर आपको बहुत सारे कलिमात और हुरूफ और एराब नज़र आ रहे हैं, और इल्म तजवीद में जो आप कायदे पढ़ते हैं, यानी मदनी कायदे में भी जो कवायद आपको पढ़ाए जाते हैं, बहुत सारे लेसन्स होते हैं, तो आपको इन कलिमात में, इन 2 आयतों में बहुत सारे कायदे नज़र आ रहे होंगे। एक कायदा मैं आपके सामने आज बयान करूँगा, बहुत आसान है और आपने शायद पहले समझा हुआ भी हो, पढ़ा हुआ भी हो, लेकिन दोबारा पढ़ लेंगे ताकि वो बात हमारे जहन में नक्श हो जाए। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है चीज़ समझी हुई होती है लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती, बंदा बार बार किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करता तो वो चीज़ भूल जाती है। ठीक है, तो अगर वो कच्चा पक्का सबक होगा तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम जिस कायदे को, जिस उसूल को समझेंगे उसका ताल्लुक़ है नून साकिन और तनवीन से। किससे? नून साकिन और तनवीन से। और ये आपको पता है कि नून साकिन और तनवीन के बुनियादी तौर पर कितने कायदे हैं? 4। इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। ये तो पढ़े आपने, इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। आज इन 4 कायदों में से पहला कायदा हम समझने की कोशिश करेंगे जिसको क्या कहते हैं? इजहार। बच्चों इजहार अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इजहार का माना होता है ज़ाहिर करना। क्या करना? ज़ाहिर करना। लेकिन जब इल्म तजवीद में हम लफ्ज़ इजहार कहते हैं तो इसका एक ख़ास माना है। ठीक है, जो इल्म तजवीद के उलमा ने बयान किया है, इजहार का मतलब इल्म तजवीद में ये होता है कि किसी हर्फ को अदा करते वक्त गुन्ना ना करना। किसी हर्फ को अदा करते वक्त गुन्ना ना करना, तो गुन्ना ना करने को क्या कहते हैं? इजहार। इजहार का मतलब क्या है? गुन्ना ना करना। तो अब देखिए नून साकिन यानी वो नून जिसके ऊपर जज़म आ गया, और इसी तरह तनवीन, ख्वाह वो 2 ज़बर हो, 2 ज़ेर हो या 2 पेश हो, तो नून साकिन और तनवीन में कभी गुन्ना होता है, कभी नहीं होता। इसके बहुत सारे उसूल होते हैं। आज हम वो सूरत पढ़ेंगे कि जिसमें नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं होता, यानी कि इजहार का कायदा लगता है। इजहार का कायदा क्या है बच्चों? बहुत आसान है। इजहार का कायदा ये है कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है, यानी कि नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करते। नून साकिन और तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ते हैं। अब हुरूफ़े हल्की कौन से हैं? तो वो अरबिक अल्फ़ाबेट जो 29 हैं, इनमें से 6 हुरूफ ऐसे हैं जिनको हुरूफ़े हलकी कहते हैं। हुरूफ़े हलकी कहने की वजह यह है कि ये 6 हुरूफ हलक से अदा होते हैं, हलक के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अदा होते हैं। वो 6 हुरूफ हैं। कोई आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो हुरूफ कौन कौन से हैं? माशाअल्लाह सब ने ही हाथ खड़ा कर दिया। आपके पास माइक है, आप बताएंगे। हुरूफ़े हलकी 6 हैं, कौन कौन से हैं? हमज़ा हा, आइन हा, गौइन खौ। ये सही कह रहे हैं जनाब? माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। सही भी है, दुरुस्त भी है। माशाअल्लाह, हमज़ा हा, आइन हा और गईन खा, ये 6 हुरूफ ऐसे हैं जो हुरूफ़ हलकी कहलाते हैं। जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद इन 6 हुरूफ में से कोई हर्फ नज़र आएगा, हम क्या कहेंगे? कौन सा कायदा लग रहा है? इजहार का। गुन्ना करेंगे नहीं। चलें देखते हैं जनाब, ये कायदा इन आयात में कहाँ कहाँ लग रहा है। कई मकामात हैं, एक मकाम की मैं निशानदही करूँगा। यहाँ देखेंगे आप, नून के ऊपर जज़म आ गया तो नून क्या हो गया? साकिन। इसके बाद जो हर्फ आ रहा है वो क्या है? अलिफ तो नहीं है? अलिफ तो नज़र आ रहा है। आप कहेंगे अलिफ तब होता जब इस पर कोई हरकत ना होती। अलिफ पर जब कोई हरकत आ जाए या अलिफ पर जज़म आ जाए तो वो अलिफ अलिफ नहीं रहता, क्या बन जाता है? हमज़ा बन जाता है। शाबाश, तो ये हमज़ा है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हरकत आ गई, ज़बर आ गया, तो ये अलिफ अलिफ ना रहा, क्या बन गया? हमज़ा। अब देखिए नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है और हमज़ा हुरूफ़े हलकी में से है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इजहार, यानी कि इस मकाम पर नून साकिन में गुन्ना करेंगे नहीं। एक और मकाम देखते हैं, यहाँ देखिए, जा के ऊपर 2 पेश की क्या है? तनवीन। 2 पेश की तनवीन है। इसके फौरन बाद जो हर्फ आ रहा है वो क्या है? आइन। और आइन कौन से हुरूफ में से है? नहीं, आइन कौन से हुरूफ में से? हुरूफ़े हलकी में से। तो तनवीन के बाद जब हर्फ़े हलकी आया, आइन आया, तो क्या करेंगे? इजहार करेंगे, यानी कि गुन्ना करेंगे नहीं। एक और मकाम देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखें, स्वाद के ऊपर क्या है? 2 पेश की तनवीन।
ٹھیک ہے، تنوین کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ عین، اور عین بھی کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف تو یہاں بھی غنہ کریں گے نہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم قرآن مجید کی مختلف صورتوں یا ان کی آیتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اور سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور بچوں آج میں آپ کے سامنے سورہ انبیاء کی ایک آیت مبارکہ کی فضیلت بیان کروں گا، اور اس آیت کا نمبر ہے 87۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87، وہ میں آیت مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کریمہ۔ بڑی مبارک برکت والی یہ آیت ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ تو اس کے فضائل کیا ہیں؟ دو روایات ہم سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے گا تو اللہ پاک اسے یعنی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں، تو یہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، اور اس دعا میں یہ کلمات شامل تھے جس کو ہم قرآن مجید میں آیت کریمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی، اس مشکل سے آزادی عطا فرمائی۔ تو ہمیں بھی آج کسی مقصد کے لیے کسی بات کے لیے دعا کرنی ہے رب کی بارگاہ میں، تو جس طرح ہم دیگر کلمات کہتے ہیں تو ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اس آیت مبارکہ کو بھی شامل کریں۔ آیت کریمہ کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک اور روایت سنتے ہیں، چنانچہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ چیز حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ سے ہم دعا کریں گے، اور اللہ سے دعا کرنے میں اس آیت کریمہ کو بھی شامل کر لیں گے تو اللہ پاک اس آیت کی برکت سے ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا، ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ بچوں آج ایکٹیویٹی ہوگی سوالات و جوابات پر مشتمل۔ 6 کوسچنز ہوں گے میری طرف سے اور آنسر کریں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ دونوں طرف 4 بچے موجود ہیں، ایک بچے کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے اور وہ بورڈ کی طرف آئیں گے۔ 2 بچوں سے سیم سوال ہوگا، ایک جیسا ہی سوال ہوگا، دونوں نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ جواب دینے کا انداز بچوں یہ ہوگا، آپ توجہ سے سن لیں کہ آپ نے منہ سے جواب نہیں دینا۔ جب میں سوال کروں گا آپ سوال سنیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو جواب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو آپ اپنے سامنے رکھی ہوئی ریڈ کلر کی باسکٹ میں تلاش کریں گے۔ دونوں بچوں کے سامنے 2 باسکٹس ہوں گی اور ان باسکٹس میں بہت سارے پیپرز رکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، کلرفل رنگ برنگے۔ ان پیپرز میں ہی میرے سوالوں کے جواب ہیں۔ تو بس آپ کو کرنا یہ ہوگا، جو بچہ سلیکٹ ہوگا کہ اس پیپر کو تلاش کریں گے کہ کس سوال کا جواب کس پیپر پر موجود ہے۔ جب آپ کو مل گیا جواب، اپنے خاموشی سے کیا کرنا ہے، پیپر اٹھانا ہے اور بورڈ کے اوپر نمبر وائز پن کر دینا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے تو 1 کے سامنے پن کریں گے، 2 ہے تو 2 کے سامنے۔ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ 6 سوال جب مکمل ہو جائیں گے تو ہم چیک کریں گے کہ کس کے جواب درست ہیں، کون آگے بڑھ رہا ہے۔ اس دوران ایک دوسرے کے
بورڈ کو بھی نہیں دیکھنا، کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ جی، تو سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، جواب ڈھونڈیں سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن ہم دائیں جانب سے پہلے ڈھونڈیں گے کہ جواب ڈھونڈے گا کون۔ جی، 4 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ کس کی تیاری ہے؟ ایک ہی ہاتھ کھڑا ہوا ہے، لاسٹ والا۔ مائک پہ اپنا نام بتائیں گے بیٹا۔ محمد احشام۔ محمد احشام یا احتشام؟ احشام، چلیں آپ سلیکٹ ہو گئے۔ جی، یہاں سے احشام بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کے مقابلے میں یہاں سے کون آنا چاہے گا؟ 4 بچے موجود ہیں، 1 2 3 4۔ بھائی احشام کس سے مقابلہ کرو گے بتاؤ؟ لاسٹ والے بھائی ہیں آپ کے؟ جی بیٹا، نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد احمد علی۔ محمد احمد علی، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے۔ چلے ہم آپ کو سلیکٹ کرتے ہیں، مائک رکھیں گے اور بورڈ کی طرف آئیں گے۔ پیٹرن بچوں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، سوالات کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے سوال اور توجہ سے جواب ڈھونڈیں گے، جلدی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ پہلا سوال بچوں آپ دونوں سے یہ ہے کہ میٹھی عید یا عید الفطر کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ عید الفطر، میٹھی عید جس کو کہا جاتا ہے، یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے اسی مہینے میں آتی ہے، اور اس مہینے کا بس نام بتانا ہے، بہت آسان ہے۔ چلیں میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، اس مہینے کا نام شین سے شروع ہوتا ہے اور لام پر ختم ہوتا ہے۔ جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو اس ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوتی تھیں ان صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں ان کا کچھ اور نام ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہاں پر تھے؟ مکہ شریف میں، تو اسی سے ملتا جلتا نام ہے ان صورتوں کا۔ جی، تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ صورتیں جن کے شروع میں لفظ قل آتا ہے، وہ 4 صورتیں تو وہ ہیں جو 30ویں پارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کی وہ کتنی صورتیں ہیں، عدد بتانا ہے کہ جن کے شروع میں لفظ قل آتا ہے۔ چوتھا سوال، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ اس ہستی کا نام بتانا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وصال ہو چکا تھا پہلے، اب ان کے بعد کون ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کا یہ نام رکھا تھا؟ جی، 5واں سوال، مسلمانوں کے قبلہ اول کا نام بتائیے۔ دوسرا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، پہلا قبلہ کون سا ہے؟ قبلہ اول، پہلا قبلہ۔ جی، چھٹا اور آخری سوال بہت آسان ہے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام بتائیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا، ان کی والدہ کا نام بتائیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وہ زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کا نام شروع ہوتا ہے خے سے۔ چلے ماشاءاللہ 6 کے 6 سوال ہو چکے، جواب بھی دیے جا چکے، اب دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون درست جواب دے چکا ہے۔ مائک اٹھائیں گے۔ کیسے ہیں محمد احمد علی بھائی؟ یہی نام ہے آپ کا؟ جی، تو سوالات کے جوابات آپ نے دیے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی؟ نہیں۔ چیک کر لیں؟ جی۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ میٹھی عید یا عید الفطر کس مہینے میں آتی ہے؟ تو وہ آتی ہے رمضان کے بعد والے مہینے شوال شریف میں۔ انہوں نے کہا شوال شریف، ان کا جواب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، ان کا جواب۔ جی، تیسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کتنی صورتیں لفظ قل سے شروع ہوتی ہیں؟ بچوں 5 ایسی صورتیں ہیں جن کے شروع میں لفظ قل آتا ہے، ان کا نام بھی بتا دیتا ہوں، سورہ جن، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ
ناس، یہ وہ 5 صورتیں ہیں جن کے شروع میں کیا آتا ہے؟ لفظ قل۔ انہوں نے کہا 5، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ تو آپ کے دادا جان نے آپ کا نام محمد رکھا، اور آپ کے دادا جان کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کا یہ جواب بھی درست ہے، ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں کی انہوں نے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس ہے، اس کو بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ آخری سوال یہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام بتائیے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام ام المومنین حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو اس طرح ہمارے محمد احمد علی بھائی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب ہم بڑھیں گے ہمارے احشام بھائی کی طرف۔ مائک اٹھائیں گے بھائی، بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر، جو جوابات کیسے دیے آپ نے، کوئی غلطی ہے؟ نہیں۔ چلیں چیک کر لیتے ہیں دوبارہ۔ پہلے سوال کا جواب تھا شوال شریف، ان کا پہلا جواب درست ہے۔ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکی صورتیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ لفظ کل سے شروع ہونے والی قرآن پاک کی 5 صورتیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ یہاں بھی کوئی غلطی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان۔ آپ علیہ السلام کے دادا جان نے، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس تھا، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ اور حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان ہیں، ان کا یہ جواب بھی درست ہے۔ تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ پتہ چلا کہ دونوں ہی آگے بڑھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی اور ان کی محنت کا ان کو یہ صلہ ملا کہ یہ جیت چکے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، علم دین کا ذوق و شوق بڑھانے، قرآن مجید پڑھنے سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب۔ بچوں کا مدنی چینل